سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی جنت میں جائے گا اور درجات کا فرق ہے تو سب سے اونچے درجے پر کون ہوں گے؟ 4 مراتب ہم نے دیکھے بندوں میں، تو سب سے اونچے درجے پر کون ہوں گے؟ انبیاء، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر نبیوں سے ملاقات ہو پائے گی کہ نہیں؟ جو اونچے درجے والے ہوں گے ان سے ملنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صحابہ تو ملے دنیا میں بھی، لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، دوسرے انبیاء سے، صالحین، شہداء، جو اونچے مرتبے والے ہیں، کیا یہ مل پائیں گے کہ نہیں مل پائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ انی لاحبک حتی انی لاذکرک فلولا انی اجیء فانظر الیک ظننت ان نفسی تخرج۔ اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے آپ کی یاد آتی ہے، تو اگر میں آپ کو آ کے دیکھ نہ لوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دم نکل جائے گا، میری جان نکل جائے گی، اتنا مجھ کو آپ کی یاد آتی ہے کہ جب تک کہ آپ کو آ کے میں دیکھ نہ لوں ایک نظر، مجھے چین نہیں آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا دم نکل جائے گا، ان نفسی تخرج، میری جان نکل جائے گی۔ وَأَذْكُرُ أَنِّي إِن دَخَلْتُ الْجَنَّةَ صِرْتُ دُونَكَ فِي الْمَنزِلَةِ، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں گیا بھی تو میں تو آپ سے درجے میں کم ہی ہوں گا، مقام میں، منزلت میں کم ہی ہوں گا، جنت میں، درجات میں۔ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو یہ چیز مجھ پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ یہاں تو دنیا میں جب چاہوں گھر سے نکل کے آپ کو آ کے مسجد میں یا کہیں باہر دیکھ لیتا ہوں، وہاں آپ نہیں ملیں گے تو کیسا ہوگا؟ یہاں تو ذرا سا آپ کو نہ دیکھ پاؤں تو دم نکل جاتا ہے، تو جنت میں جب جاؤں گا تو آپ کو دیکھنے ملے گا نہیں تو پھر کیسا ہوگا؟ تو یہ صحابی کی فکر ہے کہ جنت میں جب جاؤں گا تو میں تو آپ سے نیچے درجے میں ہوں گا اگر گیا بھی تو، اور آپ تو اونچے مرتبے میں ہوں گے، تو پھر یعنی یہ جو تکلیف ہے وہاں کیا ہے؟ فشق ذلك علی، یہ سوچ کر ہی میرا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ، اور میری چاہت یہ ہے کہ میں بھی درجے میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں تو ایسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فدعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلاها علیہ، آپ نے ان صاحب کو بلایا اور ان کو پڑھ کے سنایا، اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ جو اللہ کی مانے، رسول کی مانے تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو صحابی کی جو فکر تھی، آپ نے نہیں کہا نہیں مل سکتا، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے آیت نازل کی ان کی چاہت کی موافقت میں، یہ لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ میں، اور صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں، اور صالحین کے ساتھ میں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی مان کے جیے تو ایسا انسان نیک لوگوں سے مرتبے کے فرق کے باوجود بھی جنت میں ملاقات کر پائے گا، ملاقات وہاں پر ہوگی، کیونکہ ان صحابی کی چاہت یہ تھی کہ وہاں دیکھ نہیں سکا تو کتنی تکلیف ہوگی، تو میں وہاں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جنت میں آپ نے نہیں کہا کہ نہیں ہوگا ایسا، بلکہ اللہ کی طرف سے اقرار کے طور پر یہ بات آئی کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اللہ کی مانی اور رسول کی مانی، وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، تو ان سے ملاقات کا شرف انسان کو نصیب ہوگا۔ تو جنتی اپنے سے اوپر والوں سے مل پائیں گے۔ اب یہ پوچھیں گے کیسے ملیں گے؟ جیسا اللہ چاہے گا ملیں گے، جیسا اللہ چاہے گا ملیں گے، وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ اوپر جائیں گے، کچھ نہیں، اللہ جیسا چاہے گا ان کی ملاقات ان سے ہوگی، اور ایک جگہ ہوگی ملاقات، وہ آگے ہم دیکھیں گے۔
جنت میں کہاں ملیں گے لوگ. امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا اور دوسری کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. یہی آیت اللہ نے ذکر کی کہ جو لوگ اللہ کی مانے، رسول کی مانے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. رفاقت کے اعتبار سے، کمپنی کے اعتبار سے، انگلش کا لفظ، ملنے جلنے کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے کیسے اچھے لوگ ہیں. تو اگر ان کی صحبت نہیں ہوگی تو کیا کہاں سے فضیلت مل گئی ہے؟ تو معلوم ہے ان کی رفاقت جنت میں نصیب ہوگی. کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیں کتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے نبی، صحابہ، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، سارے کے سارے جنت میں، اور پھر جنت میں جانے والا ان سب سے مل پائے گا. کتنی بڑی چیز ہے. تو انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے. یہ لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، ونس ان اے لائف ٹائم. اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. موت کب آئے گی بول نہیں سکتے. موت آئی ختم، قصہ تمام. موت سے پہلے پہلے کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے.